الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے غلبہ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا یہی تھا، بلکہ سوالہ انبیاء کی زندگی کا مقصد یہی ہے، بھیجے جانے کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت سے فرما گئے تھے کہ تم لوگ آگے بڑھانا ہے، اگر تم کو ایک آیت بھی میری پہنچ جاتی ہے تو اس امت کے وفاداری کا کام تھا کہ یہ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ یہ امت نے آہستہ آہستہ خود ہی دین کو چھوڑ دیا، اور جس کو دین سمجھ کے یہ لے کے اپنے سر پہ پھر رہے ہیں، رسول اللہ کا وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام ہی نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے جس کو اس وقت دین سمجھا جا رہا ہے زمین کی پشت پر۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اصل دین کو سمجھ کر کے اس کے مطابق نہیں گزارتے ہیں، وہ بہت قلیل تعداد ہے، کثیر تعداد نہیں ہے۔ ایسے میں وہ لوگوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جو حقیقی دین کو جانتے ہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی دین کو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ مگر اس بات پر پھر افسوس کیا جانا چاہیے کہ جو دین کو جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے، ان لوگوں میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ جو اصل جو دین ہے کتاب و سنت میں، اس کو جو جانتے ہیں لیکن وہ غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ذمہ داری کا احساس نہیں رہا۔ یہ اس سے بڑھ کر ہے جو لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں اور غلط راہ پر چلے جا رہے ہیں، ان سے بڑھ کے وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو جانتے ہیں اور دین کی خدمت سے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، بڑی وعید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان، ذرا قریب آ جاؤ بیٹے میرے، دیکھو بھائی یہاں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں اور کچھ جذبے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں، اس سے لگاؤ میں، اس کے خشیت کو لے کر کے اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو ایک ایک نقطے پر غور کرو اور کچھ عزم کرو، ایک ایک نقطے پر غور کر کے کچھ عزم کرو کرنے کا، تو میرے آنے کا اور آپ کے بیٹھنے کا کچھ حل نکلے۔ ورنہ ایک فارمیلٹیکل اگر میں بول کے پکار کے جا رہا ہوں اور آپ سن کے جا رہے ہیں تو ایسے تو لاکھوں کروڑوں لوگ سن کے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں، کیا کریں گے اس سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سن لیجئے، پہلے اچھے سے سنیے اور دماغ میں بٹھائیے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنائے دور قدیم کا، صحیح بخاری میں ہے، پچھلی امت کا، سنا کے فرمائے ایک امت حدوں کو تجاوز کر گئی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ سنا دیا اور جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کے اس بستی کو لوٹ دو، وہ ہماری حدوں کو تجاوز کر گئے ہیں، بہت نافرمان ہو گئے ہیں، ان کی نافرمانی سروں کے اوپر ہو گئی ہے، آپ جاؤ ختم کر دو ان لوگوں کو، الٹ دو اس بستی کو۔ جبریل امین عرض کرنے لگے واریت اعلیٰ، اس پورے نافرمانوں کے بیچ ایک ہے جو آپ کی اطاعت کرتا ہے، جو آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کی بندگی میں رہتا ہے، اور وہاں
وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، معصیت نہیں کرتا، کے ساتھ لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا ہے معلوم؟ لا معصیت اللہ طرفۃ عین فرمایا. اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی طرفۃ عین، پلک کے جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی اس نے. اللہ اکبر. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ پلک جھپکنے کے دیر بھی نافرمانی نہیں کرنا کتنی بڑی بات ہے. اور جبرائیل رسول اللہ کا رسول اللہ وسلم سنا رہے، جبرائیل کا وہ گفتگو کرنے کا انداز جو اللہ سے وہ کر رہے ہیں جبرائیل، اور جبرائیل اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس بندے نے پلک جھپکنے کی اتنا بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. اللہ اکبر. سوچو. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ ایک ایسا بندہ جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے، لگاتار کر رہا ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر لا طرفۃ عین کا لفظ استعمال کر کے فرمایا، عین کے پلک کے جھپکنے کی اتنا نافرمانی بھی اس نے نہیں کی ہے. یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ سے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں؟ رسول اللہ وہ آپ کو کیوں سنا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہے. رسول اللہ کیوں سنا رہے ہیں اپنی امت کو؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بخاری نے وہ حدیث کیوں جمع کی اپنے کتاب میں؟ بخاری کیا سمجھے تھے اور کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ صحابہ اکرام جو روایت کر رہے ہیں راوی، وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ملت کو؟ اس میں بہت ڈیپتھ ہے نا، سمجھنا ہے آپ کو. کیوں؟ کیا کہانی سنا رہے ہیں دادا نانا کی آپ کو سلانے کے لیے؟ کیوں سنا رہے ہیں آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ پلک جھپکنے کی اتنی دیر نافرمانی نہیں کر آپ کی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب اسی سے شروع کرو. جو میں نے عذاب کا فیصلہ سنایا ہے کہ اس پوری امت کو ہلاک کر دینا ہے، تو اس بستی پر عذاب اس آدمی سے شروع کرو جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی ہے. اللہ اکبر. سوچو یار، اللہ کی بندگی کیا عذاب کے لیے ہوتی ہے؟ کیا اللہ کی بندگی عذاب بھگتنے کے لیے ہوتی ہے؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنانا چاہتے ہیں یہاں پر؟ پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کیا ہے، اور اللہ یہ جلال میں آ کے فرما رہے کہ عذاب شروع اسی سے کرنا. بولے کیوں؟ جبرائیل پریشان ہو گیا، اللہ ایسا کیوں؟ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی؟ اس کی حمیت اور غیرت جو مجھے جانتا ہے، اس بات کو کیسے گوارا کر لی کہ سب میری نافرمانی کرتے رہ گئے اور یہ چپ دیکھتا رہا ٹکٹکی لگا کر کے. خود تو نافرمانی نہیں کرتا تھا، خود میرا بندہ ہے، اور دوسری مخلوق کو میری اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیتا تھا؟ دوسرے نافرمانی کرتے یہ چپ کیوں بیٹھتا تھا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بندگی کرنا کمال نہیں ہے. رسول اللہ یہ بات تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. بندگی ہی کمال نہیں ہے، بندگی صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، بندگی دعوت دینے کا نام بھی ہے. اللہ کی غلامی اللہ کے بندوں کو بلانے کا بھی کام کراتی ہے آپ سے. صرف ٹھونگے مارنے کا نام نہیں ہے بندگی آپ کی. آپ میں کتنا درد ہے دوسرے لوگوں کا، دوسروں کو آگ سے جہنم کی آپ بچانے کے کتنے فکر مند ہیں. یہ بہت معنی خیز بات ہے. خود تو آگ میں نہیں جانا چاہتے اور دوسرے سارے آگ میں جا رہے ہیں تو آپ چپ ہیں. بولو آپ. اسی لیے بے شمار ایسے احادیث ہیں رسول اللہ کے صحیحین کے اندر، رسول اللہ فرماتے ہیں جو حق کو جانتا ہے اور حق نہیں بولتا وہ گونگا شیطان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ گونگے شیاطین ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق نہیں بیان کرتے ہیں. گونگے شیاطین کہاں ان لوگوں کو جو حق جانتے ضرور ہے لیکن بولتے نہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتے، وہ گونگے شیاطین. اب آپ سوچ لیجیے ہم کیا بننا چاہتے ہیں. کتنے ایسے روایات آپ کو ملے گی. ایک ایسی حدیث سناؤں جو آئینہ ہے آج کے لیے، آج کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے. ابو داؤد شریف میں ہے، ماں حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باہر بازار سے مسجد کی طرف آئے. مسجد ہی کے اندر حجرے تھے اطراف سے, مسجد میں نہیں لیکن مسجد کے باہر, لیکن اب مسجد میں آ گئے ہیں. وہ جانتے نا, اب عمرہ کو تو بہت لوگ گئے ہوں گے, یا نہیں بھی گئے تو جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو. مسجد نبوی کے اندر ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ ہے, رسول اللہ کا ممبر ہے, وہ ایسا ہی حجرہ ہے حضرت عائشہ کا, ایسے ہی حجرے تھے. رسول اللہ وہ فرماتی ہے ماں ہماری آزردہ حالت میں آئے باہر سے, بازار سے آزردہ حالت میں آئے, ایک دم آنکھیں لال تھی, چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا رسول اللہ کا. مشرزہ لے کے وضو کرے, وضو کر کے ممبر پہ چلے گئے. تو ماں فرماتی ہے کہ میں حجرے کے دیوار کے کونے سے آ کے لگ کے ٹھہر گئی. آخر اتنا بے چین میں نے رسول اللہ کو اور اتنے زیادہ غمزدہ اور مضطرب نہیں دیکھا کبھی. کچھ تو ایسی بات ہو گئی ہے کہ اتنا غمزدہ کیوں ہے آپ, اور کیا بولنا چاہتے ہیں. وہ سننے کے لیے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی. تو رسول اللہ ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا. خطاب کر کے کیا فرمائے جانتے ہیں؟ لوگوں ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور ضرور برائی سے روکتے رہنا. رسول اللہ فرما رہے ہیں ضرور یہ کام کرتے رہنا, نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے منع کرتے رہنا, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا تم لوگوں پر تم لوگ چھوڑ دو گے یہ کام کرنا. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک ایک وقت آئے گا اور تم لوگ چھوڑ دو گے, نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے, برائی سے روکنا تم لوگ چھوڑ دو گے. اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. تو کیا ہوگا اس کا انجام تمہارا جانتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. پھر وہ ظالم حکمران تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے, تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے, تمہاری عورتوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کریں گے, بدترین سلوک کریں گے. یہ رسول اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمائے کہ ایسی صورت میں, اس صورتحال میں تمہارے علماء, رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے, امت سے, تمہارے علماء, تمہارے بڑے بزرگ اللہ سے دعائیں کریں گے, التجائیں کریں گے گڑ گڑا کر کے, اللہ حالات ہمارے خراب ہو گئے ہیں. تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, رد کر دے گا. یہ کون فرما رہے ہیں پیشن گوئی؟ یہ محمد رسول اللہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے تمہارے لوگوں کے اوپر کہ تم لوگ اللہ کو بھلا دو گے. مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کے دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے, تم نیکی کا حکم نہیں دو گے, تم برائی سے نہیں روکے گے لوگوں کو. تو تمہارا انجام یہ کیا جائے گا, ہوگا, آسمانی فیصلے ہوں گے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کا تسلط ہوگا. تمہارے بزرگوں کا خیال عزت کچھ نہیں کریں گے وہ ظالم, تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے, تمہاری عورتوں سے برا سلوک کریں گے, اور تمہارے علماء اکابرین دعا کریں گے, ان کی دعائیں رد کر دی جائے گی, قبول نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ انجام کتنا برا ہے, کتنا برا انجام ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ انجام اتنا برا ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے یہ ہوتے ہوئے, یہ ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہا آپ لوگوں کو, ہاں؟ اور کتنا دیکھنا چاہیں گے آپ؟ بولو بھائی, ڈر کیوں نہیں ہو رہا اللہ کا؟ کیوں نیکی کا حکم دینے سے بھاگ رہے ہیں, جبکہ قرآن مقدس میں بے شمار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. بے شمار مرتبہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اللہ اس کے رسول کی بات پہ کان نہیں دھریں گے. آپ کے نیکی کے حکم کی سب سے پہلے مستحق اگر کوئی ذات ہے تو خود تمہاری اپنی ہے. جو نیکی کا حکم دوسروں کو دینا ہے نا, اس سے پہلے خود کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ جو اللہ کی طرف مدعو کر رہے ہیں تو پہلے خود کو مدعو کرنا ہے, اپنے نفس کو
اللہ کا مطیع فرمانبردار بنا کے جھکانا ہے اس کو. یہ سب سے بڑا سرغنہ خود آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے, ہمارا اپنا نفس. سمجھ رہے بھائی؟ تو خود کے نفس کو جھکانا ہے نا. خود آزاد, خود نافرمان اور دعوت فرمانبرداری کی دی جائے, یہ عجیب بات نہیں ہے. ایسا ممکن ہے, ایسا ہونا چاہیے. خود تو اطاعت نہیں کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو, لاجیکلی بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا, کوئی بھی اینٹی نیچر بات ہے. آپ خود شراب پئیں گے اور لوگوں کو بولیں گے شراب پینا بری بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی بات درست ہے. تو کوئی بھی نافرمانی آپ پہلے خود نہیں کریں گے تب لوگوں کو بولیں گے کہ یہ نہیں کرنا ہے. آپ برائی خود کریں گے اور لوگوں کو بولیں گے تو یہ اینٹی لاجک بات ہے نا. تو اپنا جائزہ لینا ہے بھائی ہر ایک کو, ہم کیا ہو گئے ہیں. ہم فرمانبردار ہیں تو پھر ہمارا ذمہ ہے کہ لوگوں کو بھی بلائیں, خود نیک بنے اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو اللہ فرما رہے ہیں تم میں سے ضرور کچھ لوگ ہوں ایسے جو خود فرمانبردار ہیں, اللہ کے مطیع ہے. وہ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے. کس بات کے لیے کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا کرے تم میں کہ وہ لوگ منکم یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف دعوت دے لوگوں کو, اور امر بالمعروف کرے, منکر سے روکیں. اولئک هم المفلحون, وہی لوگ فلاح پائیں گے, کامیاب ہوں گے. یہ قرآن کی ضمانت ہے نا بھائی. لیکن ہم نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں, نہ اپنا اسلام سمجھنے تیار ہیں, نہ رسول اللہ کی باتیں جاننا چاہتے ہیں. تو پھر جینا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں؟ جیسے جانور جیتے ہیں ویسے ہی جینا ہے. تو پھر بہت ساری مخلوق جی رہی ہے, آپ بھی جی لیجئے. سب کے ساتھ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہونا ہے. اگر آپ میں امتیاز نہیں رہے گا دوسرے لوگوں میں اور آپ میں, تو آپ کا بھی وہی انجام ہوگا جو قدرت نے تقدیر میں طے کر کے رکھا ہے. بھگتنا تیار ہو جاؤ اس کے بعد. اور ویسے بھی کسی کو فکر نہیں ہے, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. یہ غالب بولا تھا بیچارہ, بہت مایوس کن حالات میں اس کے اپنے زندگی کے. جب سب سے مایوس ہو چکا اس وقت یہ بات بولا تھا, زندگی سے مایوس, معاشرے سے مایوس, گھرانے سے مایوس, حالات سے مایوس ہو کے ٹوٹ کے یہ بولا تھا کہ کوئی صورت, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور جو یہ بے چینی اور اضطراب تھا اس کے اندر رات دن کی گھٹن کا, اس گھٹنے کو لے کر کے بولا موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. بستر پہ لوٹتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی. حالات کی پریشانی دیکھ کر کے بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. بولا وہی حال ہے, آج بھی وہی حال ہے. کوئی امید نظر نہیں آ رہی بھائی. لوگ توبہ کریں گے, سدھریں گے, اللہ کی طرف پلٹیں گے, استغفار کریں گے, اپنے رب کو منائیں گے, اس کی امید ہی نہیں. دور دور تک لوگ ایسے نہیں نظر آتے ہیں. کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہم کو, تو امید کیا لگائیں گے بتائیے. نافرمانیوں پہ نافرمانیاں بنداس کر رہے ہیں, بے خوف, بے جھجک, بے خوف ہو کے کر رہے ہیں نافرمانی اللہ کی. کوئی جھجک بھی نہیں ہے, شرمندگی بھی نہیں ہے. آدمی کچھ بہت بڑی غلطی کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ کچھ ایک شرمندگی کے آثار دکھتے ہیں, کچھ شرمندہ ہوتا ہے وہ کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں شرمندہ بھی نہیں ہو رہے لوگ.
بلکہ ڈھٹ ہو کر کے اس برائی کے اوپر فخر کر رہے ہیں. برائی کر کے لوگ برائی کر رہے ہیں اور برائی کے اوپر ڈھٹ کر کے فخر کر رہے ہیں, بڑا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو برائی کر کے, بھی متکبر ہو چکے ہیں. زانی زنا کرنے کے بعد نہیں ڈر رہا اللہ سے, متکبر ہو کے پھر رہا ہے فخر کے ساتھ. دھوکہ دینے کے بعد دھوکے باز نہیں ڈر رہا اللہ سے کہ میں دھوکہ دیا وہ لوگوں کو, وہ اپنے کو اس کو ٹیلنٹ سمجھ رہا ہے اپنا, وہ دھوکہ دینے کو معاشرے میں دھوکے بازی کو اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے, یہ میں دھوکہ دے کے بھی کما سکتا ہوں. فراڈ کر کے کمانے کو ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے, بینکوں سے لون لے لی اور بینکوں کو ڈبانا ایک ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں, ڈبا دینا ہے ٹیلنٹ ہے. رشوت لینے والا رشوت لینے کے بعد نہیں ڈر رہا اللہ سے, وہ رشوت کو اپنا حق سمجھ رہا ہے. آج کا معاشرہ یہ ہو گیا, رشوت کو اپنا حق سمجھ رہا ہے, وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں سمجھ رہا وہ رشوت. ایسا نہیں ہو گیا معاشرہ, آپ کو نہیں دکھ رہا, نہیں سمجھ رہا آپ کو, نہیں دکھتا ہے آپ کو ایسا. رشوت خور آفیسر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں, بنداس لے رہا ہے وہ, ڈرنا کا نام ہی نہیں اس کے اوپر. ہر بڑے سے بڑا گناہ کر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ گناہ نہیں کر رہے ہیں. نہ شرمندگی ہے نہ غلطی کا احساس ہے. تو کریٹر آف یونیورس آپ پر رحم کیوں کرے گا؟ وہ جس نے سنسار کو رچا ہے, وہ ودھاتا جس نے تقدیریں لکھی ہے پوری کائنات کی, پورے ہول یونیورس کی, اور وہ پوری مانو جاتی کو اس بات کا آدیش دیا ہے کہ تم میرے قدموں میں آ کے گرو, مجھ سے ڈرو, اور جب ہم اس سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو وہ کیوں کر ہم پر رحم کرے؟ جی گت بہت بری ہوگی صاحب, یاد رکھیے, کیونکہ جب آسمانی فیصلے ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں بچائے گا. اور اس کو ہم بندر بھپکیاں سمجھ رہے ہیں. قرآن کی ان وعیدوں کو ہم فارمیلیٹیکل قرآن پڑھتے ہیں. ویل کس کے لیے ویل ہے, پڑھ لیے, قرآن پڑھنا آتا ہے اسی کے لیے, یاد کر لیے تو پڑھ لینا ہے. لکل ہمزۃ لمزہ پڑھ لیے, کون ہمزہ کون لمزہ ہم نہیں جانتے. کس کے لیے ویل سنا رہا ہے قرآن, وہ ہمزہ کون ہے, وہ لمزہ کون ہے, الذی جمع مالا وعددا کون ہے, ہم کچھ نہیں جانتے, ہم صرف یاد کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. ایسی صورتیں اگر جب پڑھی جائے, اللہ کی قسم پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے, اگر آپ جانتے ہو اس کو تو. حالانکہ ہے اتنی صورت, ہے اتنی سی صورت, لیکن آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے, آپ کی زندگی کی کیا پڑھ دینے کے لیے کافی ہے وہ اتنی صورت. وہ کس آگ کا ذکر کر رہی ہے وہ صورت, جو دلوں کو چمڑ جائے گی, آپ کے اوپر چڑھ جائے گی دلوں تک. وہ کون سی آگ ہوگی جو دلوں تک چڑھ جائے گی؟ وہ کون سی آگ ہوگی جس کو ڈال کے آپ کو ڈھانپ دیا جائے گا؟ آپ میں اور ہمارے میں ڈر ہی نہیں ہے. وہ نرک کو, وہ جہنم کو ہم جانتے ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹی موٹی بات ہے, خالی ہو رہی ہے, سن لیے کانوں سے. قرآن کی وعیدیں ہم جانتے ہی نہیں صاحب. تو ہم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہیں, بہت برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ, خود اپنے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں, اپنا ہی خرابہ کر رہے ہیں, خود کا خرابہ کر رہے ہیں. یہ نیچر ہے, یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی بھگتنا پڑتا ہے نیچر میں, یہ قدرت کا معاملہ ہے, قانون ہے. آپ نیم کی گٹلی اگر ڈالیں گے تو نیم کا ہی درخت نکلے گا وہاں سے. نیم کی گٹلی آپ پیرے میں تو آم نہیں نکلنے والے وہاں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جو کرو گے وہ بھگتنا ہے, نیچر یہی ہے.
آپ پورے کام اینٹی کریں گے اور آپ پازیٹیو سوچیں گے کہ میرے کو سب مل جائے گا، نہیں ملے گا. اس کے لیے استغفار کرنا پڑے گا، اس کے رب کے بارگاہ میں آ کے وہاں اس کے قدموں میں ماتھا رگڑنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو منانا پڑے گا آپ کو. اور وہ وہی کہتا ہے پھر وہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہ کیا کہتا ہے قرآن جانتے ہیں؟ یہ سورہ زمر میں ہے، آیت مبارکہ 54ویں آیت کریمہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، فرما بردار ہو جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس کی طرف سے پنشمنٹ ملے، اس سے پہلے سدھرو، معافی مانگو، ناک رگڑو، ماتھا رگڑو، فرما بردار ہو جاؤ اس کے. چینج کرو لائف اسٹائل کو، بیہیویئر کو چینج کرو، اپنے جینے کا ڈھنگ بدلو، سوچ پازیٹیو کرو، عمل پازیٹیو کرو اپنے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. پھر تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب عذاب کا وہ فیصلہ کر دے اور اس کی طرف سے جب عذاب اتر جائے تو پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کو، پھر کوئی نہیں بچائے گا تم لوگوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، اور ہم لوگ اس کو سمجھنے تیار ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بہت معمولی باتیں ہیں قرآن میں، فارمیلٹیکل پڑھنا ہے، نکل لینا ہے. قرآن کو فارمیلٹیکل سمجھ رہے ہیں. تو خیر بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آنے والے اتوار کے دن آپ سے بات کروں گا. میں آج تھوڑا سا دوسرے کاموں میں ہوں. دعا کر دو میرے پوترے کے لیے. میرا پوترا وینٹیلیٹر پہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 2 دن کا. جمعے کے دن عصر کی نماز میں پیدا ہوا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو 2 مشین بدل دی، اب تک تیسری مشین پہ وینٹیلیٹر پہ رکھے ہوئے ہیں. دعا کیجئے اللہ اس کو جلد سے جلد شفا دے. تو مجھے آج بات اپنی ختم کر دیتا ہوں. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے فرما بردار بنا لے، نیک بنا لے، اللہ اپنے بندوں میں سے بنا لے، اور ہم پر رحم کر ہماری خطائیں معاف فرما دے. ہم سے جو گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف کر دے، ہم کو نیکیوں کی توفیق دے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.